اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشۂ کمال کی نشست نمبر 78 یعنی 78 ہے۔ ہمارا صحافت کا سفر ابھی جاری ہے۔ امید ہے کہ اس سفر کو ہم بہت جلد تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اس دوران یا اس کے بعد دیگر موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آج ہم جسارت کے حوالے سے ایک اور شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت اچھے دوست، بہت اچھے ساتھی، بہت کام کے انسان عبدالسلام سلامی صاحب۔ جسارت میں ہمارا ان کا کافی عرصے ساتھ رہا۔ اس کے بعد جب تکبیر میں ہم لوگ چلے گئے تو اس وقت بھی عبدالسلام سلامی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ سلامی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بلا خوف تردید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت قابل، باصلاحیت، بے باک، صاف گو، بہت پھرتیلے، تحریر پر مکمل عبور، رابطہ کے ایڈیٹر رہے اور کئی کتابوں کے مصنف۔ تو اس لحاظ سے اور کئی بے شمار مضامین بھی لکھے انہوں نے۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ کیریئر پلاننگ پر، یعنی لوگوں کو پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے سکھانے پر انہوں نے بڑی محنت کی اور ماہرین سے مضامین لکھوائے۔ ہر شعبہ زندگی کے ماہر سے انہوں نے مضامین لکھوائے۔ جو اپنے دور کا مقبول ایک رسالہ ہوتا تھا ماہنامہ رابطہ، اس میں چھپتے رہے اور اس کے بعد پھر کتابی صورت میں شائع کرتے رہے۔ میں ایک اور کمال کی بات ان کی بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں انہوں نے اپنے رابطہ کے لوگوں سے اجازت لے کر ان مضامین کو جو ان کی یعنی محنت سے ہی جمع ہوئے تھے ان کو کتابی صورت میں شائع کیا۔ تو اتفاق سے میرا بھی تدریس پر ایک مضمون شامل تھا اس میں، تو مجھے حیرت ہوئی کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ کتاب میں مضمون شامل ہو کر مجھے پیسے انہوں نے بھیجے۔ سلامی صاحب نے رابطہ سے پہلے مل چکے تھے مجھے، اس کے بعد دوسرا ایڈیشن آیا تو پھر مجھے پیسے بھیجے انہوں نے۔ تو کاپی رائٹ جو کہلاتا ہے تو اس لحاظ سے انہوں نے اتنا خیال رکھا سارے لکھنے والوں کا، یعنی سمجھ لیجئے کہ دیانتدار لوگوں میں ایسی مثالیں کم ملیں گی آپ کو صحافت کی دنیا میں، خاص طور سے اس لیے کہ مجھے بڑا تجربہ ہے بعض اپنے ساتھیوں کا کہ پیسے لے کے یا تو کھا گئے یا دینے کی نیت نہیں کی اور ایک آدھ سے تو میں نے زبردستی نکلوائے۔ تو کہنے کا مطلب، لیکن یہ سلامی صاحب اتنے بااصول آدمی، اور ایک دلچسپ بات ان کی بتاتا ہوں کہ اتنے سلیقے کے آدمی کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ کر اور پھر دفتر سے جاتے تھے۔ تو سلیقہ ان میں مثالی تھا اور ہے شاید، کیونکہ آج کل تو رابطہ میرا کم ہے ان سے اور گھر بیٹھ کر وہ بھی کام کرتے ہیں میری طرح۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مذاق میں ان سے کہتا تھا کہ آپ جس سے شادی کریں گے اس کے تو مزے آ جائیں گے، اس لیے کہ آپ اتنے سلیقے والے ہیں کہ گھر کو آپ خود ہی اتنا اچھا سنبھال کر رکھیں گے کہ اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ساتھی عبدالسلام سلامی صاحب ہمارے لیے بھابھی نہ لا سکے، یعنی انہوں نے شادی نہیں کی۔ اب میں آتا ہوں ایک اور موضوع پر سلامی صاحب کے حوالے سے، وہ ہے کہ جسارت میں انہیں ایک بار نگراں بنایا گیا طالب علموں کے صفحے کا۔ تو میں نے بتایا بہت بے باک آدمی لکھنے میں، تو انہوں نے اس صفحے میں ایک اداریہ بھی شامل کیا اپنا طالب علموں کے لیے۔ تو اس اداریے میں ایک ایسے افسر کا ذکر کیا کہ جن کی فائل آگے گئی تھی ترقی کے لیے۔ اب میں نام تو نہیں بتاؤں گا ان کا، تو وہ افسر تعلیم تھے، یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے۔ ان کی ترقی ہو کر وہ ناظم تعلیمات یعنی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کے طور پر مقرر ہوئے۔ فائل تھی گورنر صاحب کے سامنے دستخط کے لیے۔ اتفاق سے اسی دن طالب علموں کا وہ صفحہ شائع ہوا اور اس میں سلامی صاحب کا اداریہ۔ تو اداریے میں جہاں انہوں نے تعلیم کے مسائل پر گفتگو کی، وہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب شعبہ تعلیم پر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا شخص ترقی کی اگلی منزل پر جا رہا ہے جو اپنی نشست پر بیٹھ کر گالیاں دیتا ہے۔ ان صاحب کی گالیوں کی عادت تھی اور وہ سب کے سامنے گالیاں دیتے تھے
وہ جب آپ ناظم تعلیمات یعنی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن بننے لگے تو سلامی صاحب کو ظاہر ہے بات ناپسند تھی کہ ایک ایسا شخص اب اعلیٰ عہدے پر جائے، تو انہوں نے اداریہ لکھا۔ اس اداریے کا کمال یہ ہوا کہ ان کی فائل گورنر کی میز پر رک گئی۔ وہ افسر صاحب جو ہیں وہ شام کو دوڑے دوڑے بلکہ روتے گاتے آئے جسارت کے دفتر میں، صلاح الدین صاحب سے ملے وہ، اور کہنے لگے صاحب میری ترقی رک گئی آپ کے اس جسارت کی وجہ سے۔ تو صلاح الدین صاحب نے کچھ معذرت کی ہوگی، کیا کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال بعد میں وہ اس عہدے پر چلے گئے۔ ظاہر ہے صلاح الدین صاحب تو بہت انسان دوست تھے، انہوں نے خیال کیا کہ ہماری وجہ سے کسی کی ترقی کیوں رکے، تو اوپر کچھ کہلا کے انہوں نے معاملہ ٹھیک کر دیا۔ اس کا ایک پہلو بڑا اور ہے، وہ یہ کہ میں سرکاری ملازم تھا، وہ افسر تعلیمات کی حیثیت سے ہمارے اسکول میں آتے جاتے رہتے تھے، اور مجھے انہوں نے جسارت کے دفتر میں دیکھ لیا۔ صلاح الدین صاحب کے برابر میں، جیسے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرا کمرہ تھا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، سرکاری ملازم کی حیثیت سے میں پرائیویٹ نوکری نہیں کر سکتا تھا اصولاً تو، لیکن مجبوریاں گھر کی اتنی تھیں، تو وہ صلاح الدین صاحب سے اس دوران ہمارے یہاں ایک اور صاحب میری طرح پارٹ ٹائم آتے تھے کام کرنے کے لیے، اور وہ کالج کے آدمی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا ان کو افسر تعلیمات کو تو پچھلی گلی سے نکل کے بھاگ لیے وہ، کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کی نظر میں آ جاؤں کہ میں سرکاری ملازم ہو کر اور اخبار کے دفتر میں کام کر رہا ہوں۔ یہ وہ پچھلی گلی وہ تھی جس میں دفتر تھا ہمارے مدیر منتظم، بلکہ منتظم اعلیٰ، معاف کیجیے، چیف ایگزیکٹو محمود اعظم فاروقی صاحب کا دفتر تھا، تو گلی سے راستہ ہو کے دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو سب ہنسنے لگے کہ ان کو کیا ہو گیا۔ بہرحال میں نہیں ڈرا۔ اس کے بعد بھی وہ ہمارے یہاں آتے رہے، میری کلاس اسکول صدر میں جہاں مجھے تعینات کر دیا گیا تھا وہاں آتے رہے، اور مجھے دیکھ کر اور ادھر ادھر میں سلام کرنے کی بھی کوشش کرتا تو میرا سلام بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ تو خیر ان کے ایک منہ چڑھے ہمارے یہاں استاد تھے انگریزی کے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب یہ جو آتے ہیں ہمارے افسر صاحب جو ناظم تعلیمات ہو گئے ہیں، تو یہ چونکہ ہیڈ ماسٹر سے دوستی کی وجہ سے بھی آتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ میرا سلام کیوں نہیں قبول کرتے، میری طرف ایک نظر دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر منہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے بھائی آپ کو انہوں نے صلاح الدین صاحب کے برابر والے کمرے میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور انہیں آپ کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا کہ آپ وہاں اخبار میں بھی کوئی بڑی چیز ہے، تو وہ آپ سے نظر نہیں ملاتے، وہ آپ سے ڈرتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ان سے۔ تو خیر ایک وہ کالج کے ایک صاحب کا میں نے بتایا، اور ایک میرا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے تھے تو اللہ کے سوا ڈرتے کسی سے نہیں تھے۔ تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ بھئی اصولی طور پر ہمیں ملازمت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں، میں نے ایک افسر سے کہا تھا جو کسی اور موقع میں تھا، وہ مجھ سے کہنے لگے جی یہ اس طرح میں کام کرتا ہوں اور پارٹ ٹائم ان لوگوں نے مجھے شام کو بھی کام دیا ہوا ہے تو میں وہاں سے پیسے لیتا ہوں، تو اس ملازمت کی وجہ سے تو کہیں وہ رشوت میں شمار نہیں ہو جائے گا۔ میں نے ان کے ٹائمنگز پوچھے، کام پوچھا، پیسے پوچھے، اور ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری آپ کی جو تنخواہیں جو بنتی ہیں حقیقی معنی میں، یعنی جو ہمارا حق بنتا ہے، اس کا 25% بھی ہمیں نہیں دیتے، یہ جو اعلیٰ افسران اور پھر حکمران یہ سارا بجٹ کھا جاتے ہیں، ہمیں اپنا پورا حصہ نہیں ملتا۔ ہم اگر پارٹ ٹائم کر کے جز وقتی ملازمت کر کے اگر کچھ کماتے ہیں تو یہ ہرگز حرام نہیں ہے، اور قانوناً اگر اس کی کوئی تھوڑی سی سزا ہو سکتی ہے تو دیں حکومت اگر چاہے تو، لیکن حکومتوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، تو عام طور سے نہیں دی جاتی تھی اس طرح کی سزائیں۔ اب میں آتا ہوں ایک اور بات کی طرف کہ ان صاحب کے بعد پھر ایک اور معاملہ ہوا میرے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قومی تحویل میں جب تعلیمی ادارے لے لیے گئے تو بہت سے اساتذہ اس وقت ٹرینڈ یا تربیت یافتہ، یعنی بی ایڈ، ایم ایڈ یا سی ٹی، پی ڈی سی وغیرہ نہیں تھے۔ یہ ہوتی ہیں استادوں کے لیے کہ یہ ڈگریاں لیں یا یہ سرٹیفکیٹ لیں
تو یہ اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں۔ ایم ایڈ تو خیر کالج والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جب یہ سارے قومی ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے تعلیمی ادارے، تو بہت اساتذہ ایسے تھے جو تربیت یافتہ یا ٹرینڈ نہیں تھے۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے لیے میں نے 2 شفٹوں میں کالج چلوایا تھا، بی ایڈ کالج۔ میں بھی اس کالج کا ایک معمولی طالب علم تھا، ملت اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اس وقت تک۔ دفتروں کے کام اتنے کام کرا کے، اور کورنگی سے یونیورسٹی جانا، اس وقت کالج وہاں تھا، صبح سردی میں خاص طور سے عذاب تھا، پتہ نہیں کس طرح نکل کے بھاگتا تھا میں صبح فجر کی نماز کے بعد، اور 5 نمبر کورنگی سے جانے والی بس ملتی تھی یونیورسٹی بہت اول وقت میں، تو وہ کبھی ملتی تھی کبھی چھوٹ جاتی تھی، اس طرح کبھی دیر سے پہنچتا تھا، کبھی چھٹی کرتا تھا، کبھی ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے دفتر کے کاموں کی وجہ سے مجھے چھٹی کرنی پڑتی تھی۔ تو بی ایڈ کالج کا میرا مشاہدہ یہ ہے، میں نے کبھی اساتذہ کی بے عزتی نہیں کی، کبھی انہیں برا نہیں کہا، لیکن بی ایڈ کالج میں اساتذہ کا جو سلوک تھا ہم جیسے ان ٹرینڈ لوگوں کے لیے جو ان کے پاس پھنس گئے تھے ٹریننگ کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے۔ ہم سے کم عمر کم تجربہ کار لوگ ہمارے استاد تھے وہ۔ تو میرے اپنے جو کلاس ٹیچر تھے وہ مجھ سے کافی کم عمر تھے، لیکن ظاہر ہے وہ میں بی ایڈ میں ان کا ماتحت یا شاگرد ہوں، تو ایسا رعب گانٹتے تھے یہ لوگ بزرگوں کو، خاص طور سے وہی سمجھتے یہ پھنسے ہیں بوڑھے بوڑھے لوگ ہمارے ہاتھوں میں، اب ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے نفس کو کیا تسکین ملتی تھی اس سے، یقین مانیے اس قدر تکلیف دہ ماحول تھا اس وقت۔ تو خیر میں کبھی لیٹ ہو جاتا، کبھی نہیں جاتا، تو اس پر اکثر مجھے برا بھلا کہتے تھے، بڑی بدتمیزی سے بلکہ پیش آتے تھے۔ تو میرے ملت اسکول کے اسسٹنٹ تھے ایک صاحب، امین چوہان صاحب، مرحوم ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور انہیں میں بتا چکا ہوں مجبوریاں اپنی، میں تعلیم سے بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے نام سنا، ارے اس کی ایسی تیسی، یہ کہا انہوں نے۔ وہ ان کے ایم ایڈ کے کلاس فیلو رہے ہوں گے، یعنی ہم جماعت رہے ایم ایڈ میں، تو مجھ سے کم عمر بھی تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا اس کی ایسی تیسی، میں دیکھ لوں گا اس کو۔ امین صاحب نے پھر ان سے کیا بات کی مجھے نہیں معلوم، اس کے بعد تھوڑی سی وہ میری عزت کرنے لگے، میرا خیال کرنے لگے۔ اب یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک پلٹا کھایا قسمت نے۔ میں جسارت میں سب ایڈیٹر، سینئر سب ایڈیٹر کے طور پر ایڈیٹوریل پیج کا انچارج تھا۔ ایک دن ایک صاحب میرے دفتر، صلاح الدین صاحب کے دفتر میں آئے، کہنے لگے جی ہمارے اساتذہ کے مسائل آپ کا اخبار اگر اجاگر کرے اور مضامین چھاپے تو تعلیم بہت اور اساتذہ بہت برے حال میں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جسارت میں اس کے لیے کچھ جگہ مقرر کریں۔ صلاح الدین صاحب نے میرے پاس بھیج دیا، میں ادارتی صفحے کے نگران تھا۔ جیسے وہ داخل ہوئے میں نے پہچان لیا ان کو، میں کھڑا ہوا، سلام کیا، استقبال کیا، بٹھایا عزت کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ ایک اصول سب کو معلوم ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ تو استاد کو پہچان لیتے ہیں، لیکن استاد شاگرد کو پہچاننے میں اس لیے ان کو مشکل ہوتی ہے کہ ہزاروں شاگرد گزرتے ہیں ان کی نظروں سے۔ تو انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے ان کو پہچان لیا، بٹھایا۔ میں نے کہا صاحب فرمائیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیے صاحب، جناب، آپ جناب کر کے مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہ مسائل ہیں، آپ لوگ اگر حل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ جو کچھ ہو سکے گا اپنے ادارتی صفحے پر مضامین، مراسلات جو آپ کہیں گے وہ انشاءاللہ چھاپتا رہوں گا۔ اب یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر میرا نفس امارہ ابھرا ہوا ہوتا تو وہ بدلہ لیتا ان سے، کوئی ایسی بات کرتا یا بے عزتی کرتا۔ بے عزتی کرنا میرے سمجھ لیجیے کہ فطرت میں بھی داخل نہیں ہے، نہ میری تربیت کا حصہ ہے۔ میں انسان کی عزت نفس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، تو چنانچہ میں نے ان کا بہت وہ کیا، احترام کیا، یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں آپ کا شاگرد رہا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تو یہ ایک بات بتا کر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان پر اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، رویہ ایک ہونا چاہیے اور وہ اچھا ہی ہونا چاہیے رویہ۔ میں ایس ایم معین قریشی صاحب جو بہت مشہور
مزاحیہ نگار ہیں انگریزی اردو میں، ان کی بہت کتابیں شائع ہو چکی ہیں، انہوں نے میرے ایک جملے کے بارے میں کہا کہ یہ آپ نے کمال کا جملہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور جملہ یہ تھا کہ اخلاق وہی ہے اور اچھا اخلاق وہی ہے کہ جو ہر وقت اور ہر ایک کے ساتھ یکساں ہو. یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، کسی کے ساتھ بہت برے ہیں، کبھی اچھے ہیں کبھی برے ہیں، تولا ماشا جس کو کہتے ہیں ہم. تو انسان کو ایک اپنی ایک حیثیت مقرر کر لینی چاہیے کہ مجھے یا تو بد اخلاق ہی رہنا ہے یا خوش اخلاق رہنا ہے. اب کبھی خوش اخلاق کبھی بد اخلاق، تو ایسا آدمی کردار کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتر نہیں سمجھا جا سکتا. تو میں آج ایک بار آپ سے درخواست کر کے کہ میرے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. باقی بشرط زندگی باقی.